من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ دوستان محترم، سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فرامین آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہشت بہشت ملفوظان خواجگان چشت، اس میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان الہند سرکار غریب نواز کے فرامین دلیل العارفین نامی کتاب میں جمع فرمائے ہیں۔ ان کے یہاں مجلس لگتی تھی، محفل سجتی تھی، تو ان محافل میں وہ کیا باتیں کرتی تھی۔ اگر ہمیں سعادت ملتی کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھتے تو ان کی باتوں پر عمل کرتے، مگر یہ بھی کوئی سعادت کم نہیں ہے کہ ان کی محفل میں جو لفظ ان کی زبان سے ادا ہوئے وہ کتابوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رجب شریف کی 5ویں تاریخ کو میں سلطان الہند کی خدمت میں موجود تھا، اور اس وقت وہاں شیخ شہاب الدین سہروردی بھی موجود تھے، شیخ داؤد کرمانی بھی موجود تھے، شیخ برہان الدین محمد چشتی اور شیخ تاج الدین محمد صفحانی۔ یہ اتنے پائے کے بلند بزرگ ایک جگہ اکٹھے تھے، اور ان کی آپس میں گفتگو نماز کے حوالے سے چل رہی تھی۔ تو اس وقت سلطان الہند علیہ الرحمہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب یہ سارے بزرگ اکٹھا ہو کر نماز پر گفتگو کر رہے تھے تو سلطان الہند علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صرف نماز ہی وہ فریضہ ہے جس سے لوگ بآسانی نزدیک ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس پر غور کیا کہ چونکہ اس کی شرح تو ہے نہیں کہ اس کا کیا مطلب انہوں نے لیا ہے، تو مجھے 2 چیزیں اس میں نظر آئی کہ آپ نے فرمایا کہ نماز ہی وہ فریضہ ہے جس سے لوگ نزدیک ہو سکتے ہیں، یعنی دیگر تمام فرائض کے مقابلے میں نماز ہی وہ فرض ہے کہ جس سے لوگ بآسانی متعلق ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟
روزہ رمضان کا رکھنے کے لیے تو 11 ماہ تک انتظار کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال گزرنے کا انتظار کرنا ہے، اور وہ بھی مالک نصاب ہو تو ادا کریں۔ اسی طریقے سے حج زندگی میں ایک بار ہیں، وہ بھی صاحب استطاعت ہو تو اس پر فرض ہیں، لیکن ان تینوں فرض یعنی حج، روزہ اور زکوٰۃ، ان تینوں فرضوں کے مقابل میں سرکار غریب نواز فرماتے ہیں نماز ہی وہ فریضہ ہے جس سے لوگ نزدیک ہو سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کیونکہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے 11 مہینے روزوں کی طرح انتظار نہیں کرنا ہے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب، صاحب استطاعت، سال گزرنا اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہی وہ فریضہ ہے کہ جس سے لوگ نزدیک ہو سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز ہی وہ فریضہ ہے جس سے لوگ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ اہم الفرائض ہیں، اہم العبادات ہیں۔ بلکہ کئی صوفیہ نے نماز کی عبادت میں ساری عبادتوں کا نور شامل ہے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ نماز جو ساری عبادتوں کا مغز ہیں، ساری عبادتوں کا نور ہیں۔ تو سرکار غریب نواز اتنے بڑے بزرگوں کے درمیان جو خود بلند شان ہیں فرماتے ہیں کہ صرف نماز ہی وہ فریضہ ہے جس سے لوگ بآسانی نزدیک ہو سکتے ہیں، یعنی ادا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور یہی وہ فریضہ ہے جس کے ذریعہ سب سے زیادہ رب کا قرب بھی بندے کو ملتا ہے۔ تو آپ نے اس محفل میں نماز کے حوالے سے یہ گفتگو کی، اور آگے سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ نماز ایک راز ہے جو بندے اور معبود کے درمیان ہوتا ہے، اور جو راز کے قابل ہو تو اسی کو یہ راز ملتا ہے، نماز کے بغیر یہ راز نہیں ملتا ہے۔ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے، اور وہ راز نماز کے ذریعہ ملتا ہے، نماز کے علاوہ کسی اور عبادت کے ذریعہ وہ راز نہیں ملتا ہے۔ تو یہ سلطان الہند کی محفل میں یوں گفتگو ہوا کرتی تھی نماز کی اہمیت کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو اللیث سمرقندی کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی سرکار غریب نواز حوالہ دے رہے ہیں ابو اللیث سمرقندی کی کتاب کا علیہ رحمہ، فرماتے ہیں کہ ان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے، ایک سرکار کے روضہ قدس پر کھڑا رہ کر آواز دیتا ہے۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ سلطان الہند لکھتے ہیں کہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر وہ فرشتہ آواز دیتا ہے، اے انسانوں، اے پری اور جن، سنو اور سمجھو، جو شخص اللہ کا فرض ادا نہیں کر سکتا وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا، یعنی اس پر اللہ نے جو حقوق عائد کیے ہیں کہ تجھے یہ حقوق ادا کرنے ہیں، تو فرض ادا کیے بغیر اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کعبے کی چھت پہ، اور دوسرا فرشتہ جو سرکار کے روضہ قدس پر کھڑا ہوتا ہے وہ آواز دیتا ہے، اے انسانوں، اے جن اور پری، سنو اور سمجھو، جو سنت نبوی ادا نہیں کرتا وہ حد سے بڑھتا ہے اور شفاعت سے محروم ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ان کی محفل میں یہ باتیں ہوتی تھی۔ آج لوگوں کے لیے چل کے جانا بھی آسان ہے کہ لوگ چل بھی لیں، وقت نکال لیں، سرمایہ نکال لیں، سب کچھ، مگر اصل تعلیمات پر کون عمل کرے گا؟ اصل چیز تو ان کی تعلیمات ہیں، اصل چیز تو ان کا پیغام ہے،
اور میں نے اس پر بھی آپ کے سامنے کئی خطبات دیے ہیں جس میں نے دلائل کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی بزرگ کا قرب پانا چاہتا ہے تو اس کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ تم ان کے فرامین پر عمل کرو، کہیں بھی رہو ان کے قریب رہتے ہو۔ یہ قریب ہونے کی ایک اعلیٰ مثال ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو اصل پیغام ہے، فرماتے ہیں ایک ہے اللہ کے حقوق ادا کرنا، تو اگر فرض ادا نہیں کیا تو حقوق سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی سخت بات ہے، سلطان الہند نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے۔ اور سلطان الہند فرماتے ہیں یہ سنت کے حوالے سے حضرت خواجہ قطب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ سعدی شیرازی کے ساتھ تھے، نماز کے لیے انہوں نے تازہ وضو کیا، مگر وضو کرتے وقت انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھول گئے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے شیخ تو ہمارے محبوب کی محبت کا دم بھرتا ہے لیکن ان کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قسم کھائی اور آخری دم تک کوئی سنت نہ چھوڑی۔ اب یہ بات تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں اور اس پر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کسی جمعہ کروں گا کہ تصوف اور طریقت یہ نیکیوں میں بڑھ جانے کا نام ہے۔ تصوف والا 5 فرض تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، وہ تہجد کا بھی پابند ہوتا ہے، وہ چاشت اشراق اوابین کا بھی پابند ہوتا ہے۔ تصوف اور طریقت والا صرف رمضان کے روزوں کا انتظار نہیں کرتا، وہ باقی دنوں میں بھی روزے رکھا کرتا ہے۔ تصوف اور طریقت والا صرف زکوٰۃ جو فرض ہے وہی ادا نہیں کرتا، وہ خوب خیرات بھی کرتا رہتا ہے۔ تصوف کو ایک الگ ایسا رنگ دیا جا رہا ہے ہندوستان میں کہ ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہنے اسے تصوف کہتے ہیں، ہاتھوں میں پاؤں میں کڑے پہن لے تو اسے تصوف کہتے ہیں، اور مزار پر بیٹھ کر کے کچھ چلم لگا لے، کچھ دھوئیں نکالے اور کہیں لگے دم میٹے غم، تو یہ تصوف ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یہ تصوف ہے جو سلطان الہند اپنی کتاب میں لکھ گئے ہیں۔ وہ یہ سکھا کر گئے ہیں کہ نماز راز ہے اور اس کے علاوہ تمہیں راز اس عبادت کے سوا ملے گا نہیں۔ وہ یہ بتا کر گئے ہیں کہ روزانہ فرشتے اعلان کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت سے اور حضور کی گنبد خضرا سے۔ یہ ہے تصوف جس کی وہ تعلیمات دے کر کے گئے۔ تو دوستان محترم، اب یہاں انہوں نے ایک سنت چھوٹی، فرض نہیں سنت، اور اس پر غیب سے آواز آئی تو انہوں نے آخری دم تک کوئی سنت نہ چھوڑی، مگر وہ جو چھوٹی ایک بار اس کا کفارہ انہوں نے کیسے دیا؟ یہ تصوف ہے، یہ طریقت ہے، یہ اہل اللہ ہے۔ کیسے انہوں نے یہ ادا کیا؟ فرماتے ایک دن وہ متردد تھے، یعنی پشو پیش میں تھے، کنفیوژن میں تھے کہ یہ سنت سہون ترک ہو گئی، یعنی بھول سے چھوٹ گئی تھی خلال والی، یہ سنت جو سہون چھوٹ گئی ہے، میں قیامت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس پر وہ پشیماں تھے، شرمندہ تھے کہ سہون بھول ہی سے چھوٹی، مگر مجھ سے چھوٹی ہیں تو میں قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے صالحین کا طریقہ۔ دوستان محترم، ہمیں ان بزرگان دین کی زندگی اپنانی چاہیے، اور ان کی یہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کی وجہ سے بندہ ان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو سنتوں کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب اس پر حضرت سلطان الہند نے آگے جو بات لکھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ فضیل بن ایاز علیہ الرحمٰن نے وضو کرتے وقت ہاتھ صرف 2 مرتبہ دھوئے، 3 مرتبہ دھونے کی بجائے صرف 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے اور نماز ادا کر لی۔ رات کو خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار ہوا
تو سرکار نے فرمایا مجھے تعجب ہے کہ تمہارے وضو میں کمی رہ جائے۔ حضرت خواجہ فضیل بن ایاز فرماتے ہیں کہ وہ ہیبت کی وجہ سے جاگ اٹھے، تازہ وضو کر کے نماز ادا کی، اور پھر کفارے میں کیا ادا کیا؟ کفارے کے لیے 1 سال تک روزانہ 500 رکعت نماز ادا کرتے رہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ ایک سنت اس طریقے سے چھوٹی تو اس کے کفارے میں یہ ادا کیا۔ اگر ہم فرض چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت سے سبق لینا چاہیے۔ اگر ہم سنتوں کو چھوڑنے کے عادی بن گئے ہیں تو ہمیں ان بزرگوں کا طریقے سے سبق لینا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے کس حد پر جا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ روزانہ 500 رکعت سال تک، کس کفارے میں؟ بس یہ کہ 1 مرتبہ وضو کرنے میں 3 مرتبہ کی جگہ صرف 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے تھے، اس کفارے میں۔ یہ تعلیمات ہے سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں آگے کہ حضرت فضیل بن ایاز نے اپنی شرح میں لکھا ہے، غریب نواز کیا فرماتے ہیں کہ فضیل بن ایاز نے اپنی شرح میں لکھا ہے، یہ بات اصل میں باوضو سونے کے حوالے سے، یعنی باوضو نماز پڑھنا، یہ باوضو قرآن پڑھنا، یہ نہیں، باوضو سونے کے حوالے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ صوفی تعلیم کون سی دیتا ہے، طریقت والا سکھاتا کیا ہے۔ یعنی سو تو بھی تم پاک ہو کے سو، بے وضو سونا بھی نہیں ہے تم۔ یہ ہے ان کی تعلیمات۔ فرماتے ہیں اگر کوئی باطہارت سوئے، باوضو سوئے، تو فرشتے اس کے ایمان پر گواہ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے ایمان پر گواہ ہو جاتے ہیں، اور صبح ہوتی ہیں تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین اسے بخش دے، یہ باطہارت سویا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ وبالاسحار هم یستغفرون۔ آگے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ عارفوں کی شرح میں ہے کہ جب آدمی باطہارت سوتا ہے، باوضو سوتا ہے، تو اس کی جان عرش الہی کے نیچے لے جائی جاتی ہے، اس کی جان کو عرش الہی کے نیچے لے جایا جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے وہاں سے کہ اس جان کو نوری لباس پہنا دو، اور جب وہ جان سجدہ کر چکتی ہیں تو حکم ہوتا ہے اسے واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ نیک بندہ باطہارت سوتا ہے، اور وہ شخص جو طہارت کے بغیر سوتا ہے اسے پہلے آسمان ہی سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اسے اس کی روح کو عرش الہی کا قرب نہیں ملتا، اسے نوری لباس نہیں۔ یہ سلطان الہند کی تعلیمات ہے۔ اس لیے سرکار غریب نواز سے محبت کرنے والوں باوضو سونے کی عادت بناؤ، باوضو سو، اور ایسے سونا تو سونا ہے، باقی ایسے ہر وقت ہی ہمیں باوضو رہنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ برکت ہے۔ باوضو جو بندہ رہتا ہے فرشتہ ہمیشہ اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وقت تو اسی پر ختم ہو جاتا ہے، ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو بہت غمگین دیکھا، تو پوچھا کہ تو اتنا غمگین کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی امت کے 4 گروہوں نے مجھے پریشان کر دیا، اور وہ لائق ہی ہیں کہ اسے پریشان کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ رسول کا دشمن ہے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ 4 گروہ جس کی وجہ سے وہ شیطان خود پریشان ہے، ہمیں ان 4 میں سے کسی ایک میں تو ہو ہی جانا چاہیے۔ سلطان الہند نے یہ روایت لکھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان 4 گروہوں میں پہلا
مؤذن جو اذان دیتا ہے، کہ جو اذان دیتے ہیں اور سننے والے جواب دیتے ہیں، کہنے اور سننے والے سب بخش دیے جاتے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے میں ان لوگوں سے بہت پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے مجاہد جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، تو حکم ہوتا ہے ان کو اور ان کے سارے رشتہ داروں کو بخش دیا جائے۔ تو ان سے بھی شیطان بہت پریشان رہتا ہے۔ تیسرے وہ جو حلال کوشش سے کمائی کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں اور دوسروں کو بھی رزق حلال کھلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بخش دیتا ہے۔ اور چوتھے وہ جو نماز فجر ادا کر کے نماز اشراق تک انتظار کر کے نماز اشراق ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ان کے تعلق رکھنے والوں میں سے 70,000 کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ 4 گروہ ہیں کہ جن سے شیطان بہت پریشان رہتا ہے۔ اذان دینے والے، حصول ثواب کی نیت سے جو اذان دیتے ہیں، اور مجاہدین جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد پر نکلتے ہیں، جو حلال کمائی کھاتے ہیں اور رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، جو نماز فجر ادا کرنے تک اشراق کا انتظار کرتے ہیں، ان لوگوں سے شیطان بہت پریشان رہتا ہے۔ دوستان محترم، مسجد کے حوالے سے میں 1-2 مسائل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مسجد میں جب ہم آئیں تو یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی کام نہیں۔ یعنی وہ بیٹھے مسجد میں ہیں مگر اللہ فرماتا ہے ان کا مجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ تو ہم آتے ہیں مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو مسجد میں آ کر کے دنیاوی باتیں ہرگز نہ کریں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا بھی مکروہ ہے اور وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے مسجد میں اس طرح کی دنیاوی باتیں ہرگز نہ کریں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اس لیے مسجد میں آئیں تو خوب لحاظ رکھیں، دنیاوی باتیں ہرگز نہ کریں۔ جو لوگ وضو خانے پر بھی ہوتے ہیں وہاں بھی چیخنا چلانا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کا ایک اپنا تقدس اور احترام ہے، یہاں آتے ہی بندے کے دل پر ایک خوف اور ہیبت طاری ہونی چاہیے کہ میں اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔